نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 38 سے 47 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آیت 38 فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آیت 39 قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت 40 قال رب اجعل لی آیات قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ آیت 41۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح۔ یہ دیکھ کر زکریا نے بھی اسی جگہ اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ بچہ دے، بلا شبہ تو دعائیں خوب سننے والا ہے۔ آخر جب وہ حجرے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے حکم کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، عورتوں کے پاس نہ جائیں گے، نیکوں سے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ بولے اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ اس طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بولے اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، یا یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بلا اشاروں کے بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تفسیر۔ آیت 38 بے موسم پھل دیکھ کر اولاد کا خیال آیا، یعنی جب زکریا نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں اولاد کا جذبہ بھڑک اٹھا۔
اگرچہ آپ خود بوڑھے اور کافی کمزور ہو چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے اور سر سفید ہو چکا تھا، اور بیوی بھی بوڑھی تھیں اور تھی بھی ہمیشہ کی بانجھ، مگر پھر بھی آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگنے لگے کہ اے رب مجھے بھی ایک نیک بچہ عطا فرما۔ فرمایا اذ نادى ربہ، سورہ مریم کی آیت 3 ہے، جب انہوں نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ آیت 39، فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ محراب سے وہ جگہ مراد ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، یہ خلوت خانہ یا مقام عبادت و دعا تھا۔ آپ کا نام یحییٰ اس لیے تجویز ہوا کہ اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی بخشے گا اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ اور یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ کی والدہ مریم سے کہا کرتی تھیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کرتا ہو، گویا یحییٰ پیدائش سے پہلے ہی سے ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، سید سے بردبار یا علم و عبادت میں سردار و پرہیزگار، یا سمجھدار عالم یا دین و اخلاق میں سردار، یا شریف یا اللہ کے نزدیک کریم الفطرت یا غیر مغلوب الغضب مراد ہے۔ حضور سے عورتوں کی خواہش نہ رکھنے والا بے اولاد جسے شہوت نہ ہو اور انزال نہ ہوتا ہو مراد ہے۔ آیت 40، جب یہ بشارت مل گئی تو اب لگے تعجب کرنے، بولے میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، پھر ہمیشہ کی بانجھ، تعجب ہے کیسے بچہ ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا تعجب کی کیا بات ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ آیت 41، دعا مانگی کہ اے اللہ قرار حمل کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا 2 نشانیاں ہیں، ایک نشانی تو یہ ہے کہ تم باوجود تندرست ہونے کے کسی سے بلا اشارے کے بات نہ کر سکو گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ تم اس وقت کثرت سے تسبیح و تحلیل میں مصروف رہو گے۔ سورہ مریم کی آیت 10 میں فرمایا حالت تندرستی میں 3 دن بات نہ کر سکو گے، پھر آپ کو اس حال میں کثرت سے تسبیح و تحلیل اور تکبیر و ذکر اللہ کا حکم دیا گیا کہ صبح و شام یاد الہی میں مصروف رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت 42، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ آیت 43، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ آیت 44۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک بنا دیا ہے اور دنیا کی عورتوں میں منتخب فرما لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر، سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ ایک غیب کی خبر ہے جس کی ہم آپ کے پاس وحی بھیجتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہوگا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ ترجمہ تھا، اب تفسیر۔ آیت 42، مریم علیہ السلام کی ہم عصر عورتوں پر برتری۔ اس آیت میں مریم صدیقہ علیہ السلام کی انتخاب کی خبر دی گئی ہے، جس کی بشارت فرشتوں نے آپ کو دی کہ اللہ نے آپ کو کثرت عبادت و ریاضت اور کثرت زہد و تقوی کی وجہ سے منتخب فرما لیا ہے۔ لفظ انتخاب کے تکرار سے مریم صدیقہ کی برتری اس زمانے کی عورتوں پر ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں جو اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کی خوب دیکھ بھال رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مریم صدیقہ کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی۔ دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خویلد ہیں۔ تمہیں دنیا کی عورتوں میں مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم، آسیہ، ختیجہ اور فاطمہ۔ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں صرف 3 عورتیں کامل ہوئی ہیں، مریم، آسیہ اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کی۔ آیت 43،
فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو کثرت عبادت کا، نماز میں کمال و خشوع و خضوع کا اور نیکیوں میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمائی تھی سرگرم عمل رہنے کا شوق دلایا تھا کہ آپ محنت و مشقت کر کے دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹ لیں اور آپ کے ذریعے اللہ کی عظیم الشان قدرت کا ظہور ہو کہ آپ سے بلا باپ کے بچہ پیدا ہو۔ قنوت و خشوع والی عبادت کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 116 اور سورہ روم کی آیت 26 میں فرمایا، رب کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، غیب کی باتوں سے تو ثبوت رسالت۔ آیت 44، مریم صدیقہ کا واقعہ بتا کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبر ہے اور ہم نے بذریعے وحی آپ کو بتائی۔ آپ ان کے پاس نہ تھے کہ آنکھوں سے دیکھا حال بیان کرتے، لیکن ہم نے آپ کو وحی سے اطلاع کر دی۔ اب گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کفالت مریم میں جھگڑا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا۔ ہر شخص آپ کی کفالت کا خواہش مند تھا تاکہ ثواب کا مستحق ہو۔ اکرمہ فرماتے ہیں پھر مریم آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے خادموں کے پاس جو ہارون کی اولاد میں سے تھے لے گئیں۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور انہی کی اولاد میں بیت المقدس کی تولیت تھی، اور ان سے کہا کہ اسے لے لو، یہ نذیرہ یعنی منت کی ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا، گویا لڑکی ہے اور حالت حیض میں عبادت خانے میں نہ جائے گی، لیکن اب میں اسے واپس نہیں لے جاؤں گی، میں اسے اللہ کو دے چکی۔ بولے یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، عمران انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے اور قربانی کے محتمم بھی تھے، ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں ان کی پرورش کروں۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دے دو کیونکہ ان کی خالہ میری نکاح میں ہے، مگر یہ کہہ کر یہ امام کی صاحبزادی ہیں لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ان قلموں میں سے جن سے توریت لکھا کرتے تھے قرعہ ڈالا، قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا اور آپ ہی ان کے کفیل بنے۔ زکریا سب سے بڑے، سب سے سردار، سب سے زیادہ عالم، سب کے امام اور سب کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الانبیاء والمرسلین۔ آپ رشتے میں صدیقہ کے خالو بھی تھے، اسی وجہ سے صدیقہ کی پرورش آپ ہی کے سپرد کی گئی۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آیت 45، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت 46، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت 47۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے مال کی گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کرے گا، لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ بولیں یا اللہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں۔ فرشتہ بولا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن ہو جا کہتا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 45، صدیقہ کو بشارت مسیح۔ فرشتے مریم صدیقہ کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے ایک عجیب الشان بیٹا پیدا ہوگا جس کا وجود اللہ کے کلمے کن سے ہو جائے گا۔ تمہارا بچہ دنیا میں مسیح کے لقب سے مشہور ہوگا اور تمام مومن اسے اسی لقب سے پہچانیں گے۔ مسیح کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ آپ بڑے سیاح ہوں گے، کثرت سیاحت سے مسیح نام پڑ جائے گا۔ یا بیمار آپ کو چھونے ہی سے اللہ کے حکم سے اچھے ہو جایا کریں گے، چونکہ آپ بے باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے ماں کی طرف منسوب ہوئے۔ آپ کی دنیا میں یہ شان و عزت ہوگی کہ آپ نبی بن کر اور شریعت لے کر آئیں گے، بیماروں کو چھو کر اچھا کر دیں گے اور مردے کو زندہ کر دیں گے، اور آخرت میں یہ مرتبہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جن کی سفارش کی اجازت ملے گی ان کی سفارش فرمائیں گے۔ اولو العزم پیغمبروں کی طرح آپ کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ آیت 46، گود میں باتیں، یعنی آپ کو گود میں بھی توحید کی دعوت دیں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو شریک و سہیم سے بلند و بری ہے۔
یہ آپ کا معجزہ ہوگا کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچے بولا نہیں کرتے. آپ کا گود میں بولنا اور دعوت توحید دینا اللہ کی ایک نشانی ہے، اور پوری عمر کو پہنچ کر جب توحید کی دعوت دیں گے جب اللہ کے پاس سے وہی آئے گی. پھر فرمایا کہ آپ اپنے قول و عمل میں نیک ہوں گے، یعنی سچے علم والے اور نیک عمل والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹپنے میں ماں کی گود میں صرف 3 بچوں نے بات کی. عیسیٰ نے اس بچے نے جو جریج کے زمانے میں تھا، اور ایک اور بچے نے. آیت 47 کی تفسیر. صدیقہ کا تعجب. جب صدیقہ نے فرشتوں سے بشارت سن لی تو اپنی دعاؤں اور مناجاتوں میں اللہ سے عرض کرنے لگی، یا اللہ مجھے کس طرح بچہ ہوگا؟ نہ تو میں شادی شدہ ہوں کہ میرا شوہر ہو، نہ میرا شادی کا ارادہ ہے کہ شوہر ہو جائے، اور نہ میں حاشا اللہ فاشا ہوں. پھر فرشتے نے آپ کو اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں، اللہ کا حکم عظیم ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اس جگہ یخلقو اور زکریہ والی آیت میں یفعلو فرمایا تاکہ لوگوں کو عیسیٰ کے مخلوق ہونے میں کچھ شبہ نہ رہے اور باطل پرستوں کو گنجائش نہ رہے. پھر تاکید فرمائی کہ جب ہم کوئی حکم دیتے ہیں تو لفظ کن کہہ دیتے ہیں، پھر فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. ادھر کہا ادھر وجود ہوا. فرمایا سورہ قمر کی آیت 50 میں ہمیں صرف ایک بار کہنا کافی ہے، پھر پلک جھپکنے میں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 38 سے 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر